السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ پہلا ٹینس پریزنٹ ٹینس ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، ابھی ہم آتے ہیں پاسٹ ٹینس کی طرف۔ تو پاسٹ ٹینس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، اس کو اردو میں کہتے ہیں فعل ماضی متعلق۔ ابھی ہم اس کا ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے کہ وی یوز دس ٹینس وین وی ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ فنشڈ یا کمپلیٹڈ ان دی پاسٹ اور سم تھنگ ہیپن ان دی پاسٹ، مطلب وہ کام جو ماضی میں شروع ہو کر ماضی میں ہی ختم ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی متعلق۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے اور کیسے دیکھیں گے کہ اس کا رول کیا ہے۔ آگے ہمارے پاس اس کا فارمولا اور رولز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس پہچان ہے کہ فعل ماضی متعلق کے جملوں کے آخر میں الف یا چھوٹیے یا بڑیے یا تھا یا تھی یا تھے آئے تو ایسے الفاظ کو ہم ماضی میں شمار کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگزامپل ہے ہمارے پاس، میں نے ایک سانپ دیکھا، تو یہاں پر دیکھا میں آخر میں آیا ہے الف، تو ہم دیکھیں گے کہ جملے کے آخر میں الف آ رہا ہے، چھوٹیے آ رہا ہے یا بڑیے یا تھا یا تھی یا تھے یا تو ایسے الفاظ کو ہم پہچانیں گے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ تو اس کا سینٹنس بنانے کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ فعل ماضی متعلق کے جملوں کا انگریزی ترجمہ کرنے کے لیے ہر قسم کے فاعل یعنی سبجیکٹ کے ساتھ فعل یعنی ورب کی دوسری فارم استعمال کی جاتی ہے، خواہ وہ واحد ہو یا جمع۔ مطلب کہ یہاں پر جو ورب کی سیکنڈ فارم آف ورب استعمال ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہیلپنگ ورب یہاں ہے ڈڈ، اور یہاں پر ہمارے پاس غور کرنے کے لیے ایک بات لازمی ہے یہاں پر ہے کہ یاد رکھیے کہ فعل ماضی متعلق میں فعل کی دوسری فارم ہی استعمال کی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس سمپل سینٹینس ہو۔ سمپل سینٹینس میں ہم سیکنڈ فارم آف ورب کا استعمال کریں گے، ہیلپنگ ورب نہیں لگائیں گے۔ ہمارے پاس یہاں پر فارمولا فار سمپل سینٹینس بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ، تو یہاں پر ہم صرف سیکنڈ فارم آف ورب لگائیں گے، ہیلپنگ ورب یوز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اگزامپل ہے ہمارے پاس، میں نے دودھ پیا تھا، مطلب میں نے دودھ پیا تھا، میں نے ماضی میں دودھ پیا تھا، تو یہاں پر میں نے دیا ہے سیکنڈ فارم آئی ڈرنک ملک، میں نے دودھ پیا تھا۔ تو یہاں پر ہے کہ ہم نے میچ جیتا، تو وی وون دی میچ، ہم نے میچ جیتا تھا بھی آ سکتا ہے، ہم نے میچ جیتا یہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ہیلپنگ ورب یوز نہیں کیا ہے کیونکہ یہ سمپل سینٹینس ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے رولز فار نیگیٹو سینٹینس۔ ابھی ہم نیگیٹو یعنی منفی جملے کیسے بنائیں گے۔ منفی فقرے بنانے کا طریقہ ہمارے پاس ہے کہ فعل ماضی متعلق کے جملوں کو منفی بنانے کے لیے فعل یعنی سبجیکٹ کے بعد ڈڈ ناٹ اور پھر فعل یعنی ورب کی پہلی فارم استعمال کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ڈڈ کے بعد ہمیشہ ورب کی پہلی فارم ہی استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں پر ڈڈ ہے کیونکہ ڈڈ خود ہی سیکنڈ فارم ہے، اس لیے ہم یہاں پر سیکنڈ فارم آف ورب یوز نہیں کریں گے نیگیٹو سینٹینس میں۔ ہم یہاں پر ہمارے پاس فارمولا ہے، اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہاں پر ہمارے پاس فارمولا ہے کہ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ناٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ تو اگزامپل ہمارے پاس ہے کہ وہ نہیں آیا ہے، ہی ڈڈ ناٹ کم، ہم نے یہاں پر ڈڈ بھی دیا ہے، ناٹ بھی دیا ہے اور کم یعنی فرسٹ فارم آف ورب دیا ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ تم نے مجھے قلم نہیں دیا، You did not give me a pen، تم نے مجھے قلم نہیں دیا۔
تو یہ ابھی ہمارے پاس سوالیہ جملہ ہے کہ ہم سوالیہ جملہ کیسے بنائیں گے۔ سوالیہ فقرے بنانے کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ فعل ماضی متعلق کے جملوں کو سوالیہ بنانے کے لیے فاعل یعنی سبجیکٹ سے پہلے ڈیڈ لگایا جاتا ہے اور فاعل کے بعد فعل یعنی ورب کی پہلی فارم استعمال کرتے ہوئے جملے کے آخر میں سوالیہ نشان یعنی کوسچن مارک دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ فارمولہ ہم دیکھیں گے کہ ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ اور لاسٹ میں پلس کوسچن مارک۔ تو سوالیہ جملہ بنانے کے لیے ہمیں کوسچن مارک دینا لازمی ہے، اور اس سے پہلے ہم کیا یوز کریں گے، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے کیا عظمیٰ نے کھایا اور کوسچن مارک دیا ہم نے، تو ڈیڈ عظمیٰ ایٹ، کیا فرحان نے لکھا، ڈیڈ فرحان رائٹ، تو ہم نے یہاں پر فرسٹ فارم یوز کیا ہے، سیکنڈ فارم یوز نہیں کیا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔